یہ جھنڈیاں نہ دنیا میں کام آئیں گی نہ آخرت میں کام آئیں گی۔ کائنات کے امام کی ایک اور حدیث سنو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اس حدیث کی راویہ ہے۔ امام حاکم نے اسے مستدرک حاکم میں بیان کیا ہے۔ امام حاکم نے اس حدیث کو لکھنے کے بعد نیچے لکھا یہ حدیث صحیح ہے، امام صحابی نے ان کی موافقت کی ہے، اور شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح غیر ہی کہا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرے دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی گئی، میں نے پوچھا کون؟ نبی کا ایک دیوانہ۔ کیا بات ہے؟ ماں جی ایک سوال لیے ہوئے آپ کے دروازے پہ آیا۔ کیا سوال ہے؟ ماں جی آپ سے پوچھنے آیا ہوں ما کان شیء ابغض الی رسول اللہ، آپ مجھے بتائیں کائنات کا امام سب سے زیادہ نفرت کس سے کرتا ہے؟ اور لوگوں لکھو ذرا، او خدا کے لیے دل کے دروازے کھولو ذرا، آنکھوں سے تعشق کی عینک اتارو ذرا، کانوں سے روئی کے بڑے دکھاؤ ذرا، اور دیکھو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں۔ ماں میں پوچھنے آیا ہوں رسول اللہ کو سب سے زیادہ نفرت کس چیز سے ہے؟ آپ کو کون سی چیز سب سے زیادہ ناپسند ہے؟ یاد رکھو سچا محب جو ہوتا ہے نا، سچا عاشق جو ہوتا ہے، وہ اپنے محبوب کی ایک ایک ادا کا خیال رکھتا ہے کہ محبوب کو پسند کیا ہے اور نا پسند کیا ہے۔ صحابہ کی طرف دیکھو، اللہ نے ایسے ان کو ہمارے لیے معیار، کسوٹی، رول ماڈل، ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ، اسوہ حسنہ نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اس طرح کے مومن بن جاؤ جس طرح کے مومن محمد کے صحابہ۔ نبی کے صحابہ کیسے مومن؟ دروازے پہ آیا، پوچھا ما کان شیء ابغض الی رسول اللہ، رسول اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند کون سی چیز ہے؟ کون سی چیز کو آپ ناپسند کرتے تھے؟ ماں نے جواب دیا، کیا جواب تھا پتہ ہے آپ کو؟ ماں نے کہا من الکذب، اور سوال کرنے والے تیرا محبوب پیغمبر سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے تو جھوٹ سے کرتا۔ کس سے؟ جھوٹ سے۔ اونچی کہو کس سے؟ جھوٹ سے۔ چھڑنا جیسا کوئی نہیں، بولو تو صحیح۔ کس سے نفرت کرتے ہیں رسول اللہ؟ جھوٹ سے۔ صحابی رسول عرض کرتا ہے ماں بتانا پسند کرو گے رسول اللہ کتنی نفرت کرتے تھے؟ فرمایا ہاں بتاتی ہوں، بتاؤ۔ فرمایا ما جلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احد وان کلا، نبی کے مشاہدے میں آ جاتا، تجربے میں آ جاتا، آپ کے علم میں آ جاتا، آپ کو معلوم ہو جاتا، آپ کو خبر ہو جاتی اس میرے چاہنے والے نے جھوٹ بولا ہے، چاہے تھوڑا سا بولا، چاہے تھوڑا سا۔ تھوڑا سا سے مراد پتہ ہے کیا؟ پڑھو امام نووی کو، امام ابن حجر اسقلانی کو، تمہیں پتہ چلے کہ تھوڑا سا کیا ہے۔ تھوڑا سا جھوٹ، اتنا سا جھوٹ، اتنا سا کہ گھر کے آنگن میں کھیلتے ہوئے اس معصوم سے چھوٹے سے بچے کو باپ یا ماں اپنی طرف بلائے، بیٹا ادھر آؤ میں آپ کو ٹافی دیتا ہوں یا پیسے دیتا ہوں۔ وہ معصوم سا بچہ لالچ میں بھاگا چلا ہے، باپ اٹھائے سینے سے لگائے پیار کرے لیکن دے کچھ نہ۔ میرے آقا نے فرمایا اس کے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ لیا جاتا، اتنا سا جھوٹ۔ اگر نبی کائنات کو پتہ چل جائے میرے چاہنے والے نے اتنا سا جھوٹ بولا ہے، کیا ہوتا تھا پھر؟
ماں کہتی ہے فَيُخْرِجُ لَهُ مِن نَفْسِهِ، کائنات کا امام ایسے شخص کو اپنے دل سے ہی نکال دیتا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب مجھے سوچ کے بتاؤ خدا کے لیے، اور جس بد نصیب کے لیے نبی کے دل میں جگہ نہیں ہے اس کے لیے رب کی جنت میں جگہ ہو سکتی ہے؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا، صحابی رسول نے سنا، ہم تو سنتے ہیں ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال کے خالی دامن گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ صحابی رسول نے سنا، جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا، کپ کپی طاری ہو گئی، لرزنے لگا، کانپنے لگا۔ آقا دل سے نکال دیتے، ماں کب تک دل سے نکالے رکھتے تھے؟ فرمایا حتی یجدد لہ توبۃ، جب تلک وہ بندہ اس جھوٹ سے سچے دل سے توبہ نہیں۔ بتا یہ خوشیاں کدھر جائیں گی، یہ جھنڈیاں کدھر جائیں گی، یہ لڈیاں بھنگڑے کدھر جائیں گے، یہ دیگے سردے اور پلاؤ کدھر جائیں گے؟ کبھی سوچا ہے، کبھی غور و فکر کیا ہے؟ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دشمنوں نے گواہی دی، دشمنوں نے کہا وَمَا كَذَبَ مُحَمَّدٌ قَطُّ، ہم نے زندگی میں کبھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جھوٹ سنا نہیں۔ اب سچا عاشق وہی ہے، سچا محب وہی ہے جو اپنے محبوب کے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے مر جانا تو گوارا کر لے گا، لیکن اپنی زبان سے جھوٹ بولنا گوارا نہیں۔ تھکتے نہیں گئے؟ نہیں۔ ادھے بولے ہو؟ نہیں۔ سارے نہیں بولے؟ نہیں۔ اچھا ایک حدیث اور سناؤں صحیح البخاری کی؟ جی ضرور سناؤں؟ بڑا خشک موضوع ہے۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہے، نبی پاک نے بادشاہوں کے نام خط لکھے، پتہ ہے آپ کو؟ نبی نے بادشاہوں کے نام خط لکھے، ایک نام شاہ روم کے نام لکھا، اس نے خط پہنچا، خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد کہا جاؤ منڈی میں دیکھ کے آؤ، اگر مکے کا کوئی عباسی آیا تو اس کو بلا کے لاؤ۔ فوجی گئے، سپاہی گئے، نوکر خادم گئے، منڈی میں جا کے تلاش کیا۔ اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھو، منڈی میں بھی وہ اس شخص سے ملاقات ہوگی جو نبی کا سب سے بڑا دشمن تھا، سب سے بڑا دشمن اس وقت کون؟ حضرت ابو سفیان، اس وقت ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ ابو سفیان سے ملاقات، کہا اکیلے ہو؟ کہا نہیں، فوج ظفر موج میرے ساتھ ہے، میرے اعزاء و اقربا، میرے پارٹنر، میرے خادم، نوکر میرے ساتھ ہے۔ کہا سب کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ تمہیں بادشاہ بلا رہا۔ سب کو ساتھ لیا، بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا، بادشاہ کے پاس پہنچے، یہ سردار ہے، یہ اس کے سارے رشتہ دار ہیں۔ اس نے کہا ایسے کرو ادنوہ منی وقربوا اصحابہ، سردار کو میرے قریب لا کے بٹھا دو، فجعلوہم عند ظہرہ، اور اس کے ساتھیوں کو اس کی پشت کے پیچھے بٹھا دو۔ ایسے ہی کیا، ابو سفیان کو قریب کر کے بٹھا لیا، باقیوں کو اس کی پشت کے پیچھے بٹھا دیا۔ اب جب اس ترتیب سے بٹھایا گیا وہ حیران ہو گئے، ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انی سائل ھذا عن ھذا الرجل فإن کذبنی فکذبوہ، میں تمہارے اس سردار سے اس شخص کے بارے میں سوال کرنے لگا ہوں جس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارا سردار جواب دے گا، اگر یہ میرے ساتھ غلط بیانی
مجھے بتا دینا، فوراً ٹوک دینا۔ اب ابو سفیان نے سنا، اس نے کہا فواللہ لو قد کذبت ما ردوا علیہ، اور ان کی کیا ضرورت ہے، میرے ٹکڑوں پہ پلنے والے یہ میری بات کو ٹوکیں گے اور روکیں گے۔ سوال کر تو جو سوال کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا تمہارے علاقے میں مکے میں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، بتاؤ اس کی دعوت کیا ہے۔ اب ابو سفیان دشمن ہے، کیا کہتا ہے، یقول اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم۔ کہتا ہے، وہ کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ، واترکوا ما یقول آباؤکم، اپنے آباء و اجداد کی پرانی باتوں کو، جاہلیت کی باتوں کو چھوڑ دو۔ اچھا، اور کیا کہتا ہے، یامرنا بالصلاۃ، ہمیں کہتا ہے نماز پڑھا کرو۔ کیا کہتا ہے، ادھے بولے نے ادھے پڑھنی چکو جی، صبح دی نماز ہی پتہ لگے گا۔ نبی نے کیا کہا، یامرنا بالصلاۃ۔ ابو سفیان کہتا ہے، وہ لوگوں کو کہتا ہے نماز پڑھا کرو۔ ہم نے سمجھا ہے کہ نبی کہتا ہے نہیں، جھڑیاں لگایا کرو، نعرے لگایا کرو، جشن منایا کرو۔ نہیں، کائنات کا امام کہہ رہا ہے یامرنا بالصلاۃ، نماز پڑھنی۔ اور نماز کے بارے میں اس طرح آرڈر کیا کرتے تھے، جریر بن عبداللہ کہتے ہیں، صحیح البخاری میں روایت ہے، کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ، جس طرح دوسرے کاموں میں رسول اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے ہم بیعت کیا کرتے تھے، اسی طرح ہم نماز کے لیے رسول اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کیا کرتے تھے۔ اے نبی، تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہتے ہیں تیرا کلمہ پڑھنے کے بعد زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ آپ بھی عہد کرو اللہ سے، کبھی نماز، کبھی نماز، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا پر سب کچھ چھوڑ کے رب کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے مسجدوں کا رخ کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے سارے کام چھوڑ کے میرے گھروں کو آباد تم کر دو، تمہارے گھروں کو آباد میں کر دوں گا۔ آج اللہ کی رحمتوں نے ہمارے گھروں سے منہ کیوں موڑا؟ آج رب کی رحمتوں کا نزول کیوں نہیں ہو رہا؟ نے اللہ کے گھروں سے ناتا اور رشتہ توڑ لیا۔ کہا یامرنا بالصلاۃ، کیا کہتا ہے، نماز پڑھو۔ اور نبی کیا کہتا ہے، نماز پڑھو۔ پڑھو گے انشاءاللہ، اللہ سے عہد کرو انشاءاللہ، پڑھو گے سارے انشاءاللہ، آپ جماعت پڑھو گے انشاءاللہ۔ میں آپ سے اس لیے وعدہ لے رہا ہوں، آپ میں سے کسی نے اگر با جماعت نماز شروع کر دی تو اللہ کی قسم صحیح مسلم میں نے نبی کا فرمان پڑھا ہے، اس نماز کا آپ کو تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے۔ میرا رب رحیم اعلان کر کے کہتا ہے محبوب جو کسی کے کہنے پہ جو بھی نیکی کا عمل کرے گا، اللہ کی قسم جتنا اس کو ثواب ملے گا ترغیب دلوانے والے کو بھی اتنا ہی ملے گا۔ آپ خود بھی نمازی بنے، لوگوں کو بھی نماز کی تلقین کرے، خود بھی مسجد میں آئے، اپنے یار دوست بیلیوں کو بھی ساتھ لے کے آئے، جس کو آپ ساتھ لے کے آئیں گے نماز کی ترغیب دلوائیں گے، جہاں اللہ اس کو نماز کا ثواب دے گا اتنا ثواب اللہ تمہیں بھی عطا کرے گا۔ فرمایا یامرنا بالصلاۃ، نماز پڑھی۔ اب نماز کے آگے کیا کہا، والصدق، اور نمازیوں، حاجیوں، مولویوں، قاریوں، خطیبوں، ادیبوں، حسیبوں، نبیوں، اگر اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے
نماز پڑھنے کے بعد والصدق، سچ بھی بولنا ہے، والصدق، سچ بھی بولنا ہے، نماز پڑھ کے جھوٹ حیرانگی ہوتی ہے۔ پہلے تو یہ تھا مکانوں دکانوں بازاروں کاروں میں جھوٹ بولا جاتا ہے، المیہ یہ ہے آج تو مسجدوں میں بھی محراب میں بھی منبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولا۔ تباہی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ ذلت و رسوائی مقدر نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ خدا کے لیے سوچو مومنوں مسلمانوں، فرمایا والصدق، سچ بولنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سچ بولنا ہے، صرف سچ ہی نہیں بولنا۔ والعفاف والصلۃ، پاک دامنی بھی اختیار کرنی ہے اور صلہ رحمی بھی کرنی ہے۔ کائنات کے رب کی قسم، نبی کی سیرت کا یہ وہ پہلو ہے جو سب سے پہلے کائنات کے سامنے بیان کیا گیا ہے، پیش کیا گیا ہے۔ جس نے نبی کی سیرت کے اس پہلو کو مان لیا، اس پہلو پہ کاربند ہو گیا، اس پہلو پہ عمل پیرا ہو گیا، سمجھ لو تو دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب کیا ہو گیا کیا؟ آج کی اس مختصر سی نشست